کہ آیت بسم اللہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے یا نہیں۔ تاہم چونکہ ایک موقف یہ ہے کہ آیت بسم اللہ بھی سورہ فاتحہ کا جز ہے، اس میں شامل ہے، نہ بھی ہو تب بھی ظاہر بات ہے کہ اس سے پہلے لکھی ہوئی تو ہے مصحف کے اندر۔ تو آج آیت بسم اللہ کے بارے میں بات ہوگی۔ یہ آیت بسم اللہ جو ہے، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا آپ سے، اختلاف ہے، تمام جو صورتیں ہیں سوائے ایک کی ان سے پہلے یہ آیت موجود ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البتہ ایک سورہ توبہ ہے جس سے پہلے یہ آیت نہیں لکھی۔ اس کی وجہ یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ میں کہ چونکہ سورہ توبہ جو ہے وہ تلوار ہاتھ میں لے کر نازل ہوئی۔ سورہ توبہ کے شروع میں جو اعلان ہے کہ مشرکین عرب سے اب کوئی معاہدہ نہ اللہ کا ہے نہ اللہ کے رسول کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اب ان کو صرف 4 ماہ کی مہلت ہے، اس عرصے میں یہ اگر ایمان لے آئے تو ان کی جان بخشی ہو جائے گی، ورنہ انہیں قتل کر دیا۔ یہ بات ذرا چونکہ کڑوی ہے، اگر ان جو آیات ہیں سورہ توبہ کی انہیں ان کی فیس ویلیو پر لیا جائے تو اعتراض وارد ہو۔ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ اسلام جو ہے بالجبر پھیلایا گیا ہے، تلوار کے زور سے اور موت کی دھمکی کے ساتھ۔ لیکن یہ جان لینا چاہیے کہ اصل میں یہ عام نہیں ہے، یہ حکم یہ خاص ہے بنی اسماعیل کے، وہ عرب جو حضرت اسماعیل کی اولاد تھے، انہی میں سے حضور بھی تھے، لہذا ان پر گویا کہ حضور کی بعثت کے ذریعے آخری درجے میں اتمام حجت ہو گیا۔ اب اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا جو مستقل قانون ہے کہ جس قوم کی طرف اللہ رسول بھیج دیتا تھا اگر وہ قوم انکار کرتی تو ہلاک کر دیا۔ جیسے آپ کو معلوم ہے قوم نوح ساری کی ساری غرق کر دی گئی، قوم ہود، قوم عاد جس کا نام ہے برباد کر دی گئی، تباہ کر دی، قوم صالح جس کا نام سمود ہے وہ بھی اسی طرح ہلاک کیے گئے، قوم شعیب جس کا نام مدین ہے وہ بھی ہلاک کیے گئے، آل فرعون وہ بھی غرق کیے گئے۔ اسی طرح سے در حقیقت یہ حکم اب ان لوگوں کے لیے جن میں سے حضور تھے اور جن کی طرف حضور کی اصل بعثت تھی، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا ہے ان امیین میں سے ایک رسول، انہی میں سے، یہ کوئی باہر سے آیا ہوا نہیں ہے، اجنبی نہیں ہے، انہی میں سے، لہذا ان پر اتمام حجت آخری درجے میں ہو چکی۔ اب اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو وہ مستوجب قتل۔ یہ مہلت دی گئی 4 مہینے۔ اگرچہ یہ آیت جو ہے بہت ہی خوفناک لگتی ہے اپنی جگہ پر، یہ مضمون واقعہ کیا ہے، سب اہل عرب ایمان لے آئے، کچھ لوگ پھر عرب چھوڑ کر چلے گئے، انہوں نے ہجرت کی، لیکن یہ کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ صرف کچھ لوگ تھے، اکثر جو ہے ایمان لے آئے۔ اس طریقے سے کسی ایک شخص کا قتل بھی اس آیت کے مطابق نہیں ہوا، نوبت نہیں آئی، یہ صرف ایک دھمکی۔ بہرحال یہ حکم چونکہ بہت سخت حکم ہے، لہذا حضرت علی کا فرمانا یہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ چونکہ اس کے شروع میں اتنا سخت حکم آ رہا ہے تو یہ آیت جو ہے جس میں اللہ کے 2 اسماء آ رہے ہیں الرحیم الرحمن، تو گویا کہ یہ آیت پھر مناسبت نہیں رکھتی مضمون کے ساتھ، رحمت والا پہلو نہیں ہے یہاں پر، عقوبت والا پہلو ہے، سختی والا پہلو، سزا کا پہلو ہے، لہذا اس سے پہلے جو آیت بسم اللہ نہیں لکھی۔ باقی 113 صورتیں جو ہے قرآن مجید ان کے شروع میں یا ان سے پہلے کہہ دیجیے آیت تک، لیکن آیا یہ آیت ہر اس صورت کا جز شمار ہوگی، اس میں اختلاف ہے۔ ایک رائے یہ کہ نہیں، یہ کسی بھی صورت کے جز نہیں ہے سوائے وہ مقام جو میں نے ابھی آیات آپ کو سنائی ہے سورہ نمل میں، جس میں کہ واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ایک خط لکھا تھا ملکہ سبا کا، اس میں یہ آیت وارد ہوئی۔ وہ میں نے آیت آپ کو سنائی ہے کہ ایک خط جو ہے ہدہد کے ذریعے سے، ایک پرندے کے ذریعے وہ خط جو ہے ملکہ کے خوابگاہ میں ڈال دیا۔ کوئی سفیر نہیں گیا تھا، کوئی انسان نہیں گیا تھا، نہ کوئی ڈاک کا نظام تھا۔ بہرحال اس نے وہ خط پڑھا، پھر اپنے دربار میں اس نے کہا قالت یا ایھا الملأ، اے سرداروں، اے سرداران قوم، انی القی الی کتاب کریم، میرے پاس ڈال دیا گیا ہے لا کر ایک خط جو بہت ہی پرجلال خط ہے، بہت جلالت آمیز ہے، انہ من سلیمان، اور یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے، وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اور اس کا آغاز ہوا ہے اس کے نام، شروع نام سے، اللہ کے نام سے کہ جو رحمان ہے اور رحیم۔ تو اس کے بعد یہ کہ اللہ تعالیٰ علیہ واتونی مسلم، حضرت سلیمان کے اصل مضمون کیا تھا اس خط کا کہ تم میرے مقابلے میں سرکشی مت کرو اور فرما برداری اختیار کر کے حاضر ہو جائے۔ تو یہ گویا کہ ایک الٹیمیٹم تھا حضرت سلیمان کی طرف سے علیہ السلام۔ بہرحال مشورہ ہوا، اس کے بعد وہ اور لمبی داستان ہو جائے گی، اس وقت جو ہے اس کا تعلق نہیں۔ تو یہ جو آیت ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایک رائے یہ ہے کہ ہر صورت کے ساتھ یہ جو ہے اس کا جز ہے، ایک یہ کہ نہیں قطعاً نہیں، یہ صرف بطور علامت کے طور پر کہ یہاں ایک صورت ختم ہو گئی دوسری شروع۔ اب اس سے آپ سمجھ لیجئے کہ ایک بات اور حل ہو جاتی ہے کہ قرآن مجید کی کل آیات کی تعداد کے بارے میں اختلاف ہے۔ اب پہلا اختلاف تو اسی سے ہو جائے گا
اگر تو اس آیت بسم اللہ کو کاؤنٹ کریں تو 113 جو ہے وہ بڑھ جائے گا عدد، اگر نہیں کریں گے تو 113 کم ہو جائے گا۔ لیکن یہ کہ بہرحال یہ ایک علمی مسئلہ ہے جو قراء کے مابین ہے، جو ماہرین قراءت ہیں قرآن مجید ان کے مابین اختلاف ہے۔ لیکن یہ کہ بہرحال یہ قرآن مجید کی آیت تو ہے، اس لیے کہ سورہ نمل کے اندر موجود ہے وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آئیے اس پر ہم غور کرتے ہیں۔ اس آیت کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس سے پہلے جو ہے ایک فعل امر محذوف مانا جاتا ہے، جو کہا جاتا ہے ایک خبر کے انداز میں کہ میں اشرع بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم۔ چنانچہ یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہماری تہذیب کا ایک جز بن گیا ہے، کوئی بھی کام ہو، اچھا کام جو بھی کر رہے ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے اس کا آغاز ہو۔ تو اس طریقے سے یہ گویا کہ ہماری تہذیب کی ایک نمایاں علامت بن گئی، جیسا کہ میں نے پچھلے جمعے میں کہا تھا کہ ماشاء اللہ، انشاءاللہ، یہ ساری چیزیں جو ہے ہماری تہذیب کا الحمدللہ، سبحان اللہ، یہ ہماری تہذیب کا جز ہے اور ہمارے ایمان کا یہ گویا کہ اظہار ہے، اس کا خلاصہ ہے۔ تو جو کام بھی آدمی کرے شروع، وہ کھانا کھانے میں بیٹھا ہے بسم اللہ پڑھے، کوئی اور اچھا کام کرنے لگا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، تو یہ گویا کہ اللہ کے نام سے یہ اسم کا لفظ جو ہے اگر علیحدہ لکھا جائے گا تو اسم اسمہ احمد سورہ صف میں ہے، یہ وہ جن کی خبر دی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے اسمہ احمد، جن کا اسم گرامی احمد ہو، تو علیحدہ لکھا جائے گا تو اسم الف اس کے پہلے جو ہے وہ بولا جائے گا، لیکن یہ کہ یہ اصل میں اضافی ہے، لہٰذا بے جب شامل ہوئی تو وہ الف نکل گیا، بسم اللہ، بے اسم اللہ نہیں ہے، بسم اللہ، بے اور سین جو ہے جڑے ہوئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اصل جو مضمون ہے اس آیت مبارکہ کا وہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے 3 اسماء آ رہے ہیں۔ آج ہمیں ساری گفتگو انہی کے بارے میں۔ سب سے پہلا اللہ، پہلی بات تو یہ جو لفظ ہے سب سے زیادہ عام ہے اللہ کے لیے، قرآن مجید میں بھی، ہماری بول چال میں بھی، اس لیے ایک رائے یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اسم ذات ہے، اللہ کا اسم ذات ہے، لیکن ایک رائے یہ ہے کہ اللہ کا اسم ذات کوئی نہیں ہے، اللہ کے تمام اسماء جو ہیں وہ صفاتی ہیں، جیسے رحیم، رحم کرنے والا، یہ نکرہ ہے، اس کے آخر میں تنوین آ رہی، رحیم، الرحیم، یہ نام ہو گیا اللہ کا، الف لام جب اس میں جڑ گیا تو اب خاص ہو گیا اللہ تعالیٰ کے لیے، الرحیم، رحمان، لیکن یہ کہ الرحمن، اسی طریقے سے ہر معاملہ، العزیز، عزیز، عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ بہت زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے، تو عزیز یہ صفت ہے، العزیز یہ اللہ کا نام۔ تو تمام اللہ کے اسماء جو ہے سوا اس ایک کے جس میں اختلاف ہے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ اس میں بھی ایک رائے یہ ہے، نحویین کی رائے یہی ہے کہ یہ بھی صفاتی نام ہے اللہ کا، الہ پر الف لام داخل ہوا ہے اور ایک الف یہاں پر محذوف ہو گیا، الالہ، الہن، کوئی الہ، کوئی سا الہ نہ کہہ رہا ہے، الالہ یعنی اللہ، وہ جو حقیقی الہ ہے، جو واقعی الہ ہے، جو سب سے بڑا الہ ہے، جو معبود برحق ہے، تو گویا کہ یہ بھی ایک صفاتی نام ہے، الہ پر الف لام کے داخل ہونے سے یہ اللہ بنا ہے، جیسے میں نے مثالیں دے دی، الرحیم، العلیم، العزیز، الغفار، الستار، یہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی صفات ہیں ان پہ جب ہم الف لام داخل کر معرفہ بنا دیتے ہیں تو وہ اللہ کا نام بنا۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ گویا کہ اگر تو یہ ہے اس میں ذات، تو یہ کسی بھی مادے سے مشتق نہیں مانا جائے گا، جیسے لاہور ایک شہر کا نام ہے، اب اس کا کوئی مادہ تلاش کرنا تو ممکن نہیں ہے، دہلی ایک شہر کا نام ہے، تو ناموں کے بارے میں ظاہر بات ہے کہ وہ مانا جاتا ہے کہ ان کے لیے کوئی ضروری نہیں، ویسے ہی کہ اور نام ہو، عبد الرحیم، تو رحیم تو ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے عبد الرحیم، اور الرحیم کا بندہ تو وہ تو ایک صفاتی نام ہے اللہ کا، لیکن یہ ہے کہ یہ جو الہ یہاں پر اس پر الالہ جب بنا ہے تو اس کا مادہ جو ہے اس کے بارے میں بہت سی آ رہا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ واقعتاً یہی نام اس لائق ہے کہ اس کے بارے میں یہ سمجھا جائے، گمان کیا جائے کہ یہ اللہ کا اسم ذات ہے، اور صوفیاء کرام کی رائے ہمارے ہاں یہی ہے کہ یہ اللہ کا اسم ذات ہے، اگرچہ نحویین جو ہیں ہمارے ہاں جو گرامر کے ماہر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بھی اسی طریقے سے جیسے رحیم سے الرحیم بن گیا ہے، اسی طرح الہ سے الالہ یعنی اللہ بن، لیکن اب اس الہ کا مفہوم کیا کیا ہے، میں چند آپ کو گنواتا ہوں چیزیں، اس قدر جامع ہے یہ مادہ، اس میں جو مضامین نکلتے ہیں، الہ تحیرہ، تحیرہ متحیر ہو گیا، الہ کے معنی یہ متحیر ہو جائے، اسی طریقے سے
علیہ تو الی فلان، اس کی کیا معنی ہے؟ اے سکن تو الیہ، میں نے فلاں کی طرف، الی علیہ تو اس کے معنی کیا ہے کہ میں نے اس کی طرف سکون حاصل، اس کے قریب جا کر مجھے سکون حاصل۔ اسی طرح علیہ الرجل یعلہ اذا فزع من امر نزل به فلاحہ غیرہ ای اجارہ، اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے اس نے الہ کیا، اس کی طرف راغب ہوا، اس لیے کہ اس پر کوئی مصیبت آ گئی تھی اور اس مصیبت کے لیے اس نے اس کی پناہ طلب کی۔ اسی طرح علیہ الفصیل الی امہ، اونٹنی کا بچہ جو ہے بچڑا ہوا تھا، اس سے بچھڑا ہوا تھا، لیکن کسی طرح اس کی رسی باندھا ہوا ہوگا کہیں، جیسے کہ آپ بھی بھینسوں کے بچوں کو جو ہے وہ باندھ کر رکھتے ہیں، ورنہ دودھ پی جائے گی سارا کا سارا، آپ کو کیا ملے گا؟ لہذا وہ یہ ہے کہ اس کو باندھ کر رکھو، اگر کہیں اس کا رسہ کھل گیا تو کہاں جائے گا؟ وہ تیر کی طرح سیدھا جائے گا اپنی ماں کی تھنوں۔ اس کو بھی کہا گیا علیہ، جیسے کہ وہ بچہ جو بچھڑا ہوا تھا اپنی ماں سے دور تھا، اسے علیحدہ کر دیا گیا تھا، اسے جب آزادی ملی ہے تو لوٹا ہے، دوڑا ہے، بھاگا ہے اپنی ماں کی طرف۔ لا یلوہ کے معنی قومی، اس کے معنی ہے احتجبہ، کوئی چیز کی جو چھپ گئی، ہماری نگاہوں سے اوجل ہو گئی، احتجبہ چھپ گئی۔ وَلِحَ یَعْلَهُ، والہانہ محبت کر، جیسے ہم کہتے ہیں والہانہ محبت، اس کے لیے بھی یہ مادہ آتا ہے۔ اب یہ اتنے مفہوم ہیں اس حرف کے اندر، الف لام ہا سے جو لفظ بنتا ہے، جو لفظ بنیں گے ان میں یہ تمام مفہوم۔ اب اس میں دیکھیے کہ 3 تصورات ہیں اللہ کے بارے میں، یہ ہے بہت ممتاز ہم جو سمجھ میں۔ ایک عوام الناس کا تصور کیا ہے الہ کا، معبود کا، کہ وہ مشکل کشا ہے، وہ ہمارے تمام مسائل کا حل کرنے والا ہے، مصیبت کا دور کرنے والا ہے، وہ رزق دینے والا ہے، وہ ہماری ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، قاضی الحاجات ہے۔ یہ جو تصور ہے یہ عوام کا، اللہ کی طرف ان کا رجوع اس حیثیت سے ہو، وہ اللہ سے رزق طلب کرتے، اللہ تعالیٰ ہی سے اعانت طلب کرتے، اللہ تعالیٰ ہی سے اپنی مصیبت کے اندر مدد طلب کرتے، اللہ تعالیٰ ہی سے اپنی بیماری میں شفا کی درخواست کرتے۔ تو اس معنی میں عوام الناس کا تصور جو الہ کا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی حاجت روائی کے لیے، اپنی مشکل کشائی کے لیے، اپنی بیماری کے دور کرنے کے لیے، اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے، انسان جس طریقے سے وہ جو اونٹ کا بچہ جو ہے وہ بچھڑا ہوا تھا، علیحدہ ہوا تھا اپنی ماں سے، باندھ رکھا تھا آپ نے، جیسے ہی وہ کھلا وہ سیدھا گیا ہے ماں کی طرف، اسی طرح جیسے ہی انسان تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، کوئی مسئلہ اس کو دامنگیر ہو جاتا ہے، کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے، اللہ کی طرف رجوع۔ یہ معبود کا تصور جو ہے عوام الناس کا۔ لیکن جو فلسفی ہیں ان کا تصور کیا ہے؟ وہ ہستی کہ جس کے بارے میں کچھ نہیں جان سکتا، تحیر، حیران، اللہ کی عظمت کا کوئی اندازہ ہم کر نہیں سکتے، اللہ کی ذات کا تو کوئی تصور تک ممکن ہے۔ اے برون از وہم و قیل و قال من، تو ہمارے تصورات سے، ہمارے وہم سے، اور وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا۔ تو جو فلسفی ہے وہ اللہ کا تصور جب کرتا ہے تو احتجبہ، اور یہ کہ وہ تحیرہ، اللہ کے جو چھپا ہوا ہے اور جس کے بارے میں تحیر کے سوا انسان کو کچھ آتا نہیں۔ ہاں اگر ہم جان سکتے ہیں تو اس کی صفات کے بارے سے، جیسے اللہ جو ہے رحیم ہے، اللہ جو ہے سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، یہ صفات ہیں، ان صفات کے حوالے سے ہم اللہ کو جانتے ہیں۔ لیکن صفات کے بارے میں بھی 2 باتیں ہم نہیں جانتے۔ اللہ سمیع ہے، کیسے سنتا ہے یہ ہم نہیں جانتے، کیا اس کے بھی ہمارے طرح کے کان ہیں؟ کیا اس سے بھی ساؤنڈ ویوز کی ضرورت ہے کہ وہ اس کے کان میں جائیں اور وہاں جا کر اثر پیدا کرے تو انسان سنے؟ ہم نہیں جانتے۔ سمیع ہے، کیسے سنتا ہے یہ ہم نہیں، کتنا سمیع ہے یہ بھی ہم تصور نہیں کر سکتے۔ وہ قدیر ہے، کتنا قدیر ہے ہمارے تصور سے باہر ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ہمارا عقل، ہماری سوچ یہ تو اس طرح ہے جیسے کہ ایک جو سنار کی ترازو ہوتی ہے، وہ ماشے اور تولے تو تول سکتی، ٹنوں سریا تو نہیں تول سکتی۔ تو ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا بھی ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ وہ سمیع ہے، بصیر ہے، قدیر ہے، یہ سب جانو، لیکن کیسے سنتا ہے، کیسے دیکھتا ہے، کیسے اس کا وجود کیسا ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، کیسے موجود ہے؟ ہوا معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہے جہاں کہیں بھی، تم کیسے، کس معنی میں ہے؟ وہ ہر جگہ موجود ہے، کس معنی میں؟ یہ ہم نہیں سمجھ۔ لیکن یہ ہے کہ اس کی صفات کے بارے میں۔ دوسری بات، وہ کتنا سمیع ہے، کتنا بصیر۔ اب اس میں ایک لفظ ہمارے پاس جائے پناہ ہے، کل، ہوا علی کل شیء، وہ ہر چیز، ہوا بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کا علم ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں مثلا اللہ خیر سن کل، اب کل کتنا ہے اس کا اندازہ جو ہے، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ آج سے کوئی 500-700 سال پہلے آدمی کیا سمجھتا ہوگا آسمان کہاں ہے؟ یہ کوئی چھت ہے، شاید 2-4 میل اوپر ہوگی آسمان ہمارے سمجھ سے، بس اور کیا۔ آج ہمیں معلوم ہے کہ آسمان جو ہے اس کی جو پہنائیاں ہیں اس کا تو اندازہ ہی ممکن نہیں، آسمان کا کوئی تصور ہی ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آیا ہے۔
یہ گیلیکسیز نئی سے نئی گیلیکسیز دریافت ہو رہی ہیں، اتنے بلین ٹریلین ایئرز لائٹ ایئرز کے فاصلے پر، اور وہ نئی ایک گیلیکسی ایجاد ہو رہی ہے، معلوم ہو رہی ہے، انکشاف ہو رہا ہے. لیکن کیا سمجھتا تصور تھا پہلے انسان کا. تو بس اسی طریقے سے میں کہا کرتا ہوں، مثال کے طور پر یہ بات کہ اللہ بارش برساتا ہے، کیسے برساتا ہے؟ آج سے 400-500 سال پہلے اگر کسی بیچارے دیہاتی کا تصور یہ ہو کہ جیسے کوئی ماشکی جو ہے وہ مشق سے چھڑکاؤ کرتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی شاید کو بہت بڑی مشق ہے اور اس مشق کے ذریعے سے چھڑکاؤ کرنا ہے. اگر یہ بھی اس کا تصور ہے اللہ کر رہا ہے تو اس کے ایمان میں کوئی خلل نہیں، اس لیے کہ اس نے یہ تو مان لیا نا اللہ کر رہا ہے، کسی دیوی کی طرف یا دیوتا کی طرف منسوب نہیں کر رہا، اللہ کر رہا ہے. تو اس معنی میں اس کا جو صحیح ہے توحید قائم ہے. البتہ یہ کہ ظاہر بات ہے کہ تصور تو اس کا اپنی ذہنی سطح کے مطابق ہوگا، اپنی ذہنی سطح سے بالا تر ہو کر تو سوچنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے. تو آج ہمیں معلوم ہے کہ بارش کیسے برساتا ہے اللہ، کہ سمندروں سے پانی بخارات بن کر اٹھتا ہے، اوپر جا کر بادل بن جاتے ہیں، پھر ہوائیں ہیں، ہوائیں جو ہے ان کو لے کر دور دراز جگہ پر جاتی ہیں، پھر بارش برستی. اب یہ لیکن ہم کیا کہیں گے، یہ سارا نظام اللہ کا قائم کردہ ہے اور اللہ کے حکم کے تحت چل رہا ہے، لہٰذا اللہ بارش پڑتا ہے. گویا کہ یہ سارا کا سارا میکینزم ہے. اب یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ سارا نظام اللہ نے بنایا ہے اور اللہ ہی اس کو چلا، اور جب چاہے گا اس کے خلاف بھی کر سکتا. اچانک بھی بغیر کسی چیز کے کہ وہ بخارات سمندر سے اٹھے اور ہوائیں لے کر آئیں، جہاں چاہے اللہ پانی برسائے، اس کا اختیار مطلق ہے. لیکن یہ کہ اس نے جو نظام اس دنیا میں بنایا ہے، اب ہم نے سائنس کے ذریعے سے اس نظام کا مطالعہ کیا ہے. یہ سائنس نے یہ سارے گوشے جو ہیں انسان یہ اللہ تعالیٰ کے افعال کے جو مختلف پہلو ہیں ان میں سے کچھ پورے تو ابھی نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ تو ہم پر واضح ہو گیا ہے. بارش ایسے برستی ہے، زلزلہ ایسے آتا ہے، یہ زمین کے اندر جو ہے نیچے پلیٹیں ہیں اور مختلف جو ہے ان کے اندر جو ہے حرکت ہوتی ہے، تب یہ زلزلہ آتا ہے. کسی زمانے میں لوگوں کا کیا خیال تھا کہ ایک بہت بڑا بیل ہے، سانڈ ہے، اور اس کے سینگوں کے اوپر جو ہے زمین ٹکی ہوئی ہے، وہ ایک سینگ پر ہوتا ہے، جب ذرا تھک جاتا ہے تو ذرا سینگ بدلتا ہے، دوسرے سینگ پہ لے لیتا ہے، تو اس سے زلزلہ آتا ہے. اب یہ ایک قسم کا تھا، اور کیا کرتے ہو ان کے سمجھ میں اور کہاں سے آتا؟ انہوں نے تو زیر زمین جا کے ابھی دیکھا نہیں تھا، سمندر کی تہہ میں جا کر دیکھا نہیں تھا کہ وہاں سے واقعی معلوم ہو جائے کہ کس طریقے سے مختلف جو ہے پلیٹس وہ کہلاتی ہیں، وہ جس طریقے سے کہ وہ آپس میں جڑی ہوئی ہے لیکن ان کے اندر ایک خلا ہے اور اس میں حرکت پیدا ہوتی ہے تو زلزلہ آتا ہے. بہرحال اس اعتبار سے سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں عام لوگوں کا تصور وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی تکلیف روا کرنے والا ہے، وہی ہمیں شفا دیتا ہے. جیسے سورہ شعراء میں فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا. یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ کر، لہذا فطرت کیا ہے انسان کی، تکلیف میں وہ رجوع کرتا ہے. ہاں جب آدمی آرام سے ہوتا ہے تو اس پر غفلت آ جاتی ہے، پھر وہ اللہ کی طرف متوجہ کم ہوتا ہے، تکلیف میں اللہ کو پکارتا ہے. یہ قرآن مجید میں بار بار آیا ہے کہ دیکھو جب تم سمندر میں ہوتے ہو اور اگر ٹھیک ٹھیک کشتی چل رہی ہے تو ٹھیک ہے، تم بھی مطمئن ہو، جب ذرا طوفان آتا ہے تو پھر تم اللہ کو پکارتے چیختے ہو اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کریں گے، ہمیں اس مصیبت سے نجات دے. تو معلوم ہوا تمہارے دل کے اندر تو اللہ ہی ہے، وقت کے اوپر تم نے اسی کو پکارا. اور یہی اصل میں واقعہ بیان ہوتا ہے ابو جہل کے بیٹے کے ایمان لانے کا. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ ابو جہل کے بیٹے تھے اور تھے وہ بھی سخت مزاج. ابو جہل کا بیٹا وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ پتا پر پوت اور پتی پر گھوڑا، بہت نہیں تو تھوڑا تھوڑا تو جیسا پتا تھا ابو جہل سخت ترین انسان، ایسے ہی وہ بھی تھے. لیکن وہ جو میں آج شروع میں بیان کر چکا ہوں، جب سورہ توبہ کی آیات آ گئی کہ اب یا تو 4 مہینے کے اندر اندر ایمان لے آؤ یا قتل عام ہو جائے گا تمہارا، تو یہ بھی ان میں سے شامل تھا، یا شامل تھے کہوں گا اس لیے کہ بعد میں تو وہ ایمان لے آئے اور صحابی ہیں اور مسیلمہ کذاب کے خلاف جو ہے جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے اور بہت ہی بہادری کے ساتھ جہاد کیا انہوں نے بعد میں اللہ کی راہ میں. تو وہ جو ہے ان کا گردن اکڑی ہوئی تھی کہ میں اس وجہ سے تو ایمان نہیں لاؤں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے میں ملک چھوڑ کر جا رہا ہوں. تو کبھی صحابہ کرام گئے تھے حبشہ کی طرف ہجرت کر کے، اب یہ جا رہا تھا. اب سمندر بحر قلزم درمیان میں ہے، کشتی میں تھا، کشتی پر طوفان جب آ گیا اس نے دیکھا کہ کشتی میں جتنے لوگ بیٹھ رہے تھے اللہ کو پکار رہے. کسی نے حبل کو نہیں پکارا، لات کو نہیں پکارا، منات کو نہیں پکارا، لات عزا صلاح نے کہا بھائی یہی بات تو محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو معلوم ہے کہ ہماری فطرت میں صرف اللہ ہے. یہ لات اور عزا اور منات اور یہ سب کے سب ہم نے گھڑ لیے، ہماری فطرت سے کوئی تعلق نہیں. لہذا ایمان واپس آ کر ایمان. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی اہلیہ ایمان لے آئی تھی تو وہ جا کر لے کر آئی ہے، واللہ عالم. یہ لیکن یہ واقعہ جو ہے میرے نزدیک زیادہ جو ہے قابل اعتماد ہے، واپس آ کر ایمان لایا.
تو اسی طریقے سے یہ کہ فطرت کے اندر اللہ ہے، تکلیف میں، مصیبت میں۔ البتہ یہ کہ جب ذرا راحت ہے، آسائشیں ہیں، پیسے کی ریل پیل ہے، تب اللہ تعالیٰ یاد نہیں رہتا اکثر و بیشتر لوگ، پھر وہ بھول جاتا ہے اللہ، اس کی طرف توجہ پھر اتنی نہیں ہے۔ اسی کو اصل میں کہا گیا ہے نا، حضور نے فرمایا ما قل و کفا خیر مما کثر و علا، اگر تمہیں پاس رزق کم دیا جا رہا ہو لیکن کفایت کر جائے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، یہ اس سے بہتر ہے کہ تمہیں بہت زیادہ دے دیا جائے اور اس کی وجہ سے تم غافل ہو گئے، وہ تو تمہاری آخرت برباد ہو جائے، پھر تو ابدی زندگی خراب ہو جائے۔ یہاں تنگی میں گزارا ہو گیا، ناپ کھول کر اللہ نے دیا رزق، تنگی میں بھی گزارا ہو گیا، زندگی گزر جائے گی، لیکن اگر غفلت ہو گئی تو ظاہر بات ہے کہ پھر تو آخرت برباد ہو گئی۔ تو ما قل و کفا، کفا ضرور کہا ہے، کفایت کر جائے، انسان کی جو بھی ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے، ہو کم لیکن یہ کہ اس سے ضرورت پوری ہو جائے، یہ اس سے بہتر ہے کہ بہت ہو، محتاط ہو اور غفلت نہ کرے۔ بہرحال ایک تصور عوام کا اللہ، ایک تصور جو فلاسفہ کا ہے کہ ہم کچھ نہیں جانتے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، ہمیں معلوم ہو گیا، معلوم ہم شد یہی معلوم ہے کہ ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ اللہ کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے، اس کے صفات جانتے، ذات کے بارے میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہو، ہمیں روکا بھی گیا ہے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تفکروا فی آیات اللہ ولا تفکروا فی ذات اللہ، اللہ کی ذات کے بارے میں کبھی کھود کرید نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں غور و فکر نہ کرنا، اس کی صفات اور اس کی جو قدرتیں ہیں، جو نشانیاں تمہیں نظر آ رہی ہیں، ان کے بارے میں غور و فکر کرو، ذات کے بارے میں نہیں۔ بلکہ یہ کہ بہت پیارا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مصرع کہا، کہہ لیجیے شعر نہیں، العجز عن درک الذات ادراک، اللہ تعالیٰ کی ذات سے ادراک سے عاجز ہو جانا ہی ادراک ہے، ہم یہی جان سکتے ہیں کہ ہم نہیں جان سکتے، بس العجز عن درک الذات ادراک، ہمارا ادراک اللہ کے بارے میں اتنا ہی ہو سکتا ہے کہ ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے، اپنا عجز مان لیں، تسلیم کر دیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہم کچھ نہیں۔ اس پر حضرت علی نے گرا لگائی ہے، والبحث عن کنہ الذات اشراک، اور اگر اللہ کی ذات کی کن، اس کی اصل حقیقت کو، اس کے بارے میں بحث کرو گے شرک میں مبتلا ہو جاؤ، کیونکہ تم ذات کا تصور جو بھی کرو گے وہ تمہارے اپنے ذہن کی پیداوار ہوگی، یہ تم نے کوئی اور خدا گھڑ لیا ہے اپنے ذہن کے اندر، اصل خدا کی جو حقیقت ہے اس کی ذات کا ادراک ممکن ہی ہے۔ تو اگر کوئی تصور بھی بنایا ہے تو یہ تصور تمہارے اپنے ذہن کی تخلیق ہے، یہ گویا کہ تم نے ایک اور خدا تصنیف کر دیا ہے جس کو تم پوج رہے، تو گویا کہ والبحث ہو ان کنہ الذات اشراک، یہ شرک کی طرح لے جانے والی چیز۔ اچھا اب تیسری چیز میں نے ولا یعنہ کے بارے میں عرض کیا، والہانہ محبت، یہ ہے صوفیہ کا تصور اللہ، صوفیہ کے نزدیک محبت اللہ کی شدید ترین، یہ ہے کہ جو اصل مقصود ہے، اور یہ قرآن میں۔ ویسے تو یہ کہ ہمارے ہاں مختلف لوگوں نے مختلف چیزوں کو ذرا زیادہ اہمیت دے دی ہے اور اس میں آپس میں اختلاف شروع۔ حضور کی ذات نور ہے یا بشر ہے؟ بھائی بشر بھی ہے، نور بھی ہے، تم صرف نور کہو گے بشر نہیں ہے تو بھی غلط ہے، یہ نفی ہو جائے گی قرآن کی، قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، اگر تم صرف بشر کہو گے اور نور نہیں مانو تب غلط ہو جائے گا۔ اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ روح محمدی، وہ نور محمدی اور روح محمدی ایک ہی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا بارہا کہ یہ روح جو ہے ہماری نورانی ہے، جیسے فرشتے جو ہے نور سے پیدا کیے گئے، اسی طریقے سے ہماری ارواح نورانی ہے، میرے اندر بھی نور ہے، آپ کے اندر بھی نور ہے، ہمارا نور تولا تولا ماشا ماشا، حضور کا نور اور اس کے آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے، اس نور نے اس طرح احاطہ کر دیا ہے حضور کی شخصیت کا کہ گویا کہ مجسم نور ہو گئے، جس کو ہم کہتے ہیں مجسم نور، سرتاپا نور۔ لیکن یہ کہ بہرحال وہ نور جو ہے وہ حضور کے اندر بھی ہے اور اللہ نے ہر ایک کے اندر رکھا، جس کو علامہ اقبال نے جو کہا ہے کہ ای بنوک ای فکر چالاک یہود نور حق از سینہ آدم رمون، یہ جو بینکوں کا نظام ہے، یہ سارا جو کیپٹلزم ہے جو سود اور بینکنگ کے نظام پر کھڑا ہوا ہے، اور یہ بینکوں کا جس طریقے سے غبارہ پھٹا ہے یہ آپ کو معلوم ہوگا، جس طریقے سے پورے مغرب کے اندر جو ڈپریشن آئی ہے، ان کی معیشت جو ہے وہ نیچے گئی ہے بہت تیزی کے ساتھ، ٹریلینز آف ڈالرز جو ہے وہ دیے گئے بینکوں کو زندہ رہنے کے لیے، جس طریقے سے کوئی مر رہا ہو تو اسے آکسیجن دی جاتی ہے، اسی طرح ڈالر یہ سارے بڑے سے بڑے بیٹھ رہے دیوانہ ہو رہے ہیں، اور اس کو دیا گیا۔ اور بہت بڑی بحث ہے امریکہ میں اس وقت یہ کہ وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو تمہارے پاس پیسے ہیں یہ ہمارے ٹیکسوں کا پیسہ ہے، یہ کیوں سرمایہ داروں کو دے رہے ہو؟ اگر بینک ختم ہو گیا تو ہو جائے، اگر کسی اور آدمی کا جو ہے کوئی کاروبار کرتا ہے دیوانہ ہو گیا تو ہو گیا، آپ اس کی فوراً جا کر جو ہے دادرس سے تو نہیں کرتے، تو بینکوں کو کیوں تحفظ؟ یہ بحث ہے اس وقت امریکہ کے اندر، لیکن وہ چونکہ بینکنگ جو ہے وہ تو اس ہمارے پورے اس موجودہ اقتصادی نظام جو عالمی ہے اس کی بنیاد ہے۔ لیکن میں یہاں وہ آپ کو علامہ اقبال کا شعر سنا رہا تھا کہ ای بنوک
یہ فکر چالاک یہود، یہ بینکنگ کا نظام یہودیوں کی عیارانہ جو ذہنیت ہے اس کی پیداوار ہے۔ یہودی موجد ہے اس کی۔ بینک کا نظام آج سے تقریباً 300 برس پہلے شروع ہوا، اس سے پہلے دنیا میں نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ بنانے والے کون ہیں؟ یہودی۔ اور اسی بینکنگ کے نظام سے انہوں نے پہلے پورے یورپ پر قبضہ کیا، اب آپ کو معلوم ہے امریکہ پر بھی قبضہ، فرنگ کی لگے جہاں پنجہ یہود میں، اور یہ صرف جو ہے اسی سود اور بینکنگ کی وجہ۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ نور حق اسینہ آدم رمون، اس بینکنگ کے نظام نے انسان آدم کے اندر اللہ نے جو نور رکھا ہوا تھا سینے کے اندر وہ نکال باہر۔ اب انسان حیوان بن کر، بلکہ بھیڑیا بن کر، حیوان نہیں درندہ بن کر، اذربا آخر جمی زائد فتن کس نوزان و لذت ہر قرض حسن، یہ ربا سے تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بطن خبیث سے تو سوائے فتنوں کے اور کیا برآمد ہو، اور لوگوں کو معلوم نہیں رہا قرض حسنہ دینے کے اندر کس قدر لذت ہے۔ بھائی میرے پاس پیسہ رکھا ہے، تمہاری ضرورت ہے لے لو، ضرورت پوری ہو جائے مجھے دے دینا۔ اور اس میں بھی کہا گیا ہے کہ اگر کسی وجہ سے اس کو تاخیر ہو گئی ہے، فلاں وقت اس نے کہا تو میں دے دوں گا، نہیں دے پائے، کوئی نہیں، مہلت دو اس کو۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے تم صدقہ ہی کر دو، دے ہی دو اس کو۔ اگر وہ غریب جو ہے اس وقت ایسی حالت میں پھنس گیا ہے کہ اس کے لیے واپسی کرنا ممکن نہیں ہو رہا ہے یا بہت مشکل ہو گیا ہے، صدقہ کر دو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یہ سورہ بقرہ میں جہاں سود کی حرمت کا بیان آیا ہے وہی آئے۔ اول تو یہ کہ مہلت دو، مہلت دو اسے ادا کرنا، اس کے اندر یہ سختی نہ کرو کہ فوراً لاؤ۔ شائلاک کی طرح، وہ جو شیکسپیئر کے ایک ڈرامے کا یہودی کردار تھا کہ اس نے یہ طے کر لیا تھا کہ میں قرض تو دے رہا ہوں تمہیں، لیکن تمہارے گوشت کا ٹکڑا میں لوں گا اتنا 1 پاؤنڈ، اگر تم دے نہ پائے۔ وہ نہیں دے پایا، اب اس کے بعد جو ہے وہ مقدمہ گیا ان کے یہاں، بڑا اہم واقعہ ہے وہاں پر۔ اب ظاہر بات ہے کہ طے تھا، کاٹو اس کو، اس کے جسم سے مجھے 1 پاؤنڈ گوشت کاٹ کے لینا ہے، یہ طے ہے، معاہدہ ہے۔ اس وقت جو ہے وہ ڈینیل کیم ٹو ججمنٹ، یہ شیکسپیئر کہتا ہے کہ ایک بہت ذہین آدمی جو ہے اس وقت اس نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے گوشت تم کاٹ لو، خون نہ گرے، خون تمہارے معاہدے میں شامل نہیں ہے، لہذا گوشت لے لو، البتہ خون کا ایک قطرہ بھی گرا تو تم پکڑے جاؤ گے۔ تو اس پر جو ہے اس نے توبہ کی بات آیا۔ بہرحال یہ جو ہے نظام، یہ سودی نظام، یہ بینکنگ، الربا آخر جمی زائد فتن کثرت دانت لذت قرض حسن، قرض حسنہ جو ہے دینا کسی، اس میں کتنی روحانی لذت، آدمی کو کس قدر سکون حاصل۔ میرے پاس بیکار رکھا ہوا تھا پیسہ، میں نے اس کو دے دیا ہے، اس کی ضرورت پوری ہوگی۔ میرے پاس فاضل دولت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، میں نے اس کی ضرورت اس سے پوری کی۔ صدقہ کرے، خیرات کرے، اور یہ نہیں تو قرض حسن تو دے۔ تو یہ جان لیجیے تیسرا تصور میں عرض کر رہا تھا کہ محبوب برحق، محبوب اصل، والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ ایمان کی علامت ہے، ایمان کے لوازم میں سے۔ جو حقیقی مومن ہیں ان کے نزدیک شدید ترین محبت اللہ کی، یہ اگر اپنے یہ غریبانوں میں ہمیں جھانکنا چاہیے۔ اس کے آگے ایک اور آتی ہے محبت، اللہ کی محبت کے بعد اللہ کے رسول کی محبت۔ اور آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے محبوب تر نہ ہو جاؤں، اپنے والد سے بھی، بیٹے سے بھی، اور تمام سے۔ یہ حضور کی محبت اگر اس درجے نہیں پہنچ تو گویا کہ پھر مومن نہیں ہو۔ حقیقی مومن، حقیقی مومن وہ ہے جس کے دل کے اندر محبت، سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ کی محبت، اور جو ایک اور آیت ہے سورہ توبہ کی جس میں جمع کی گئی 3 محبت اور اس کے مقابلے میں 8 محبت ہے۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها، اے نبی ان سے کہہ دیجئے یہ 8 محبتیں ذرا اپنی جو ہے وہ ایک پردے میں ڈال دو۔ باپ کی محبت، بیٹوں کی محبت، بیویوں کی محبت، بھائیوں کی محبت، رشتہ داروں کی محبت، مال کی محبت جو بڑی مشکل سے محنت کر کے جمع کیا ہے، اس تجارت کی اور کاروبار کی محبت جس کے اندر تم ڈرتے رہتے ہو کہ ساتھ بازاری نہ آ جائے، بندہ نہ ہو، اور وہ محل جو تم نے بنائے ہیں، عالی شان کوٹھیاں بنائی ہیں جو تمہیں بہت محبوب ہے، ان 8 چیزوں کی محبت ایک پردے میں ڈالو۔ اگر یہ احب ہے، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ، 3 محبتیں ڈالو دوسرے پردے میں، اللہ کی محبت، رسول کی محبت، اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت۔ اب دیکھو کون سا پڑا بھاری، اگر وہ 8 والا بھاری ہو گیا دفع ہو جاؤ، فتربصوا، جہاد بڑھواؤں گا یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ دفع ہو۔ لیکن یہ 3 محبتیں اگر ان 8 پر حاوی ہیں تو پھر تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف بشارت ہے، پھر تمہارے لیے جنت کی خوشخبری ہے، پھر روح و ریحان و جنت النعیم۔ تو یہ تصور ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اور یہ اتنا جامع لفظ ہے، لفظ اللہ کے اندر یہ سارے تصورات جواب ہوں۔
تو حقیقت میں اگر اللہ کا کوئی اس میں ذات ہو سکتا ہے تو وہ یہی ہے، اگرچہ قول یہی ہے اور زیادہ میرے نزدیک مضمونی قول یہی ہے کہ یہ بھی اصل میں صفاتی نام ہے اللہ کا، کہ الہن سے الالہ، اور اس میں سے ایک الف گر گیا ہے تو اللہ، یہ اللہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے الہ سے، اور یہ تین مفہوم اللہ کے بارے میں معبود ہونے۔ البتہ ایک جو چوتھا مفہوم آتا ہے یہ تو ہے اللہ کے تصور کے بارے میں۔ چوتھی چیز کیا آئے گی؟ اس کا تقاضا، وہ ہے عبادت، اس کی بندگی، ہمہ تن بندگی، ہمہ وجوہ بندگی، ہمہ وقت بندگی، اس کی اطاعت، اس کی غلامی، اس کی فرما برداری، یہ ہے کہ جو اس کا لازمی تقاضا ہے۔ تصور جو ہے لفظی اعتبار سے وہ یہ ہے، لیکن تقاضا عملی کیا ہوگا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ میری بندگی کرے، میری اطاعت کرے، مجھ سے محبت کرے۔ اور یہ پہلے بہت مرتبہ مضمون یہاں بیان ہو چکا ہے کہ عبادت کا مفہوم جو ہے وہ دو چیزوں سے مل کر، اطاعت کلی اور محبت شدیدہ۔ صرف اطاعت تو جبرن بھی ہوتی ہے، ہم انگریز کی بھی تو اطاعت کرتے تھے، لیکن ہم انگریز کی پرستش تو نہیں کرتے، انگریز کی عبادت تو نہیں کرتے، لیکن یہ ہے کہ یہاں یہ ہے کہ اطاعت بھی کلی ہو، ہم تن، ہمہ وقت، ہمہ وجوہ اطاعت۔ نمبر یہ کہ یہ اطاعت اللہ کی محبت پر مبنی، یہ دو چیزیں جڑتی ہیں۔ العبادت و تجمع و اصلین، امام ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے بہت خوبصورت انداز میں کہا ہے کہ عبادت دو چیزوں کو جمع کر کے ہوتی، غایت الحب و غایت الذل والخضوع، انتہا درجے کی محبت اللہ کی اور انتہا درجے میں اس کے سامنے بچھ جانا، مطیع ہو جانا، اس کے سامنے سرنڈر کر۔ تو یہ ہے عبادت، یہ ہے تقاضا اس کی الوہیت کا، کہ ہم جب یہ تین چیزیں تصورات میں اور یہ اس کے تقاضا۔ اب اس کے بعد جو دو اسماء آئے ہیں آیت بسم اللہ میں، اور وہ سورہ فاتحہ میں بھی آئیں گے، الرحمن الرحیم، دونوں کا مادہ رحم، رحمت سے، اور یہ واحد دو اسماء ہیں جو ایک ہی مادے سے، ورنہ ظاہر بات ہے کہ عام طور پر سمیع السمیع ایک ہی ہے نا، بصیر البصیر ایک ہی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے، لیکن یہاں رحمت سے دو معنی ہیں۔ ان کے معنی میں پھر لوگوں میں اپنی اپنی سوچ کے مطابق اختلاف ہوا، کیا فرق ہے؟ رحمان رحیم، رحمان جو ہے یہ فعلان کے وزن پر ہے، اور اس کا خاصہ یہ عربی زبان میں کہ کسی شے کی شدت، ہیجانی کیفیت، ایک انسان نہایت غضبناک ہوگا، نہایت غضبناک، غضبان قرآن میں آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بتایا، ابھی آپ کوہ طور پر تھے جب لے کر لینے گئے تھے تورات، کہ وہ سامری نے تمہاری قوم کو جو ہے پیچھے گمراہ کر دیا، تو فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آصف، تو موسیٰ واپس آئے ہیں اپنی قوم کے بعد نہایت غضبناک حالت میں۔ ویسے بھی مزاج حضرت موسیٰ کا جلالی تھا، آپ کو معلوم ہے کہ ایک جو ہے فرعونی کا، ایک جو ہے وہاں کا، ایک مکہ لگایا تھا اس نے، فوقذہ موسیٰ فقضى علیہ، اس کی جان نکال دی، تو ان کا اصل میں مزاج جلالی تھا۔ تو غضبان کہیں گے انتہا غضبان، کوئی شخص کہے گا نا جوعان، بھائی میں بھوک سے مرا جا رہا ہوں، یہ جو جائے، لیکن جوعان اچھان، انا اچھان، میں مرا جا رہا ہوں پیاس سے بھائی، تو یہ جو اس وزن پر آتے ہیں، اسی لیے ہیجان، طوفانی کیفیت، ہیجان، وزن تو وہی ہے نا۔ تو رحمان میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وہ شان سامنے آتی ہے جیسے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، جیسے سمندر میں طوفان آئے، یہ طوفان اسی وزن پر ہے جو طوفانی کیفیت۔ تو اللہ کی رحمت کی طوفانی کیفیت، جوش انتہائی، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جوش۔ اور رحیم جو ہے یہ فعیل کے وزن، فعیل کہتے ہیں صفت مشبہ، کوئی چیز کسی ہستی میں کوئی وصف دائم ہو، مسلسل ہو، مسلسل ہو، فعیل۔ علیم، وہ شخص جس کے اندر علم ہے اور پائیدار علم، تو یہ فعیل کے وزن پر جو آتا ہے۔ حسین، جس کے اندر حسن جو ہے پائیدار ہے، مسلسل ہے اور رہنے والا ہے۔ اسی طریقے سے رحیم، جس کی رحمت میں تسلسل ہے۔ تو یہ دو کیفیات ہیں رحمت خداوند میں، ایک میں ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کا نقشہ سامنے آ، اور ایک میں جیسے ایک دریا چل رہا ہے، اس میں وہ جوش و خروش نہیں ہوتا، وہ چل رہا ہے خاموشی کے ساتھ، بہہ رہا ہے مسلسل تسلسل کے ساتھ۔ اب یہی دریا جو ہے، آپ کو معلوم ہے دریا سندھ کو دیکھیے، اب جو چھوٹے چھوٹے دریاؤں سے مل کر یہ دریا بنتے ہیں، وہ پہاڑی نالے ہوتے ہیں، پہاڑی نالوں کو کہیں پہاڑی جگہ پر دیکھیے کیا طوفان ہوتا ہے، لہریں کس طرح چل رہی ہوتی ہے طوفانی، کس طرح پتھر ان میں بہہ رہے ہوتے ہیں۔ دریا سوات کو جا کر دیکھیے، کالام پر جا کر منظر دیکھیے، آپ جا کر جو ہے اور مختلف جگہوں پر جا کر دیکھیے، تو وہ جو ہے وہاں پاٹ چھوٹا ہوتا ہے لیکن گہرائی زیادہ ہوتی ہے اور جوش و خروش ہوتا ہے، لیکن آ گیا جب میدان کے اندر، اب پاٹ چوڑا ہو جائے گا، گہرائی اتنی نہیں ہوگی اور سکون کی طرح دریا بہہ۔ اب ان دو کیفیات کو یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی یہ دونوں شانیں ہیں اور بیک وقت ہے۔ یہ آپ نوٹ کیجیے، قرآن مجید میں جب اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا ذکر آتا ہے، درمیان میں واو نہیں آئے گا، حرف عطف نہیں آئے گا، ایک ہی استثناء ہے اس میں اور سورہ حدید میں،